السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلدی حلقہ شیخ پیٹ کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب فراز صاحب، شہر نشین بتشریف فرما تمام ذمہ داران، بزرگان ملت، عزیز دوستو، 2 فروری کے دن اس بلدیہ انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کی جامع ترقی کے لیے جو ایکشن پلان تیار کیا ہے، اس میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، جس میں مختلف امور کے تعلق سے شہر کی ترقی کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، مگر میں آپ کو ان شارٹ چند باتیں بتاؤں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ مجلس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں جو افراد اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس 2000 یا اس سے کم ادا کرتے ہیں، آئندہ سال انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اس کو صرف 101 روپیہ کرے گی تاکہ پورے کے پورے لوگ ٹیکس دے سکیں۔ جو 2000 ٹیکس دیتے تھے یا 1000 یا 1500 یا 800 جو بھی تھا، ان تمام کو انشاءاللہ تعالی 101 روپے پراپرٹی ٹیکس ادا کریں گے۔ یہ ممکن ہے اس لیے کہ بلدیہ حیدرآباد کا جو بجٹ ہے وہ قریب 5000 کروڑ کا بجٹ ہے، اور اس میں یہ اگر یہ کریں گے تو الٹا اس سے ریونیوز میں اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگ آگے بڑھ کر اسیسمنٹ کرائیں گے اور اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس بھی ادا کریں گے۔ دوسری اہم بات مجلس اتحاد المسلمین نے یہ طے کی ہے کہ شہر حیدرآباد میں مچھروں کی کثرت ہے، اور خاص طور سے آپ کے اس علاقے میں برنداون کالونی میں بھی مچھروں کی کافی کثرت ہے۔ میں یہاں پر ابھی بیٹھے بیٹھے 2-3 مچھروں کو مارا بھی اپنے ہاتھ سے، تو یہ لگ رہا تھا کہ کانگریس اور تلگو دیسم، بی جے پی، یہ تمام لوگ ایک مچھروں کی شکل میں آ رہے ہیں کہ الیکشن میں ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے۔ خیر، یہ مچھر تو انشاءاللہ تعالی 2 تاریخ کے بعد بھاگ جائیں گے، مگر جو اصلی مچھر ہے جس کی وجہ سے ڈینگو، ملیریا ہوتا ہے، اور اب اس فروری کے مہینے میں اکثر حیدرآباد میں ایک قسم کا بخار شروع ہو جاتا ہے، تو مجلس اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ انٹمالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بلدیہ میں، اس کو مستحکم کیا جائے گا، ایک GIS میپنگ کی جائے گی جس میں ان جگہوں کی، ان علاقات کی، یا جو جہاں سے یہ مچھر پیدا ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے وہاں پر فاگنگ اور جو بھی انتظام کرنا ہے تاکہ ان مچھروں سے لوگوں کو نجات دلا سکیں۔ یقیناً ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور جو سورس ہے جس کی وجہ سے مچھر پھیلتے ہیں اس کے وہاں پر اگر صحیح کام ہوگا، انٹمالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو اگر مستحکم کیا جائے گا تو یقیناً اس سے کسی حد تک راحت مل سکتی ہے۔ تیسری اور اہم بات جو مجلس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ شہر حیدرآباد میں صاف پینے کا پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے آج سے میرے خیال سے 6 یا 7 سال پہلے میں نے شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اپنے MP فنڈ سے لگایا تھا، جو بورنگ کا پانی لے کر اس کو صاف کرتا ہے، اور وہ کنلی اور بسلری کے پانی سے زیادہ صاف ہوتا ہے۔ میں لے جا کر اس وقت بلدیہ کے کمشنر کو دکھایا، ان کو بہت پسند آیا۔ کرشنا بابو شاید اس وقت کمشنر تھے۔ اس کے بعد شہر کے 3-4 مقامات پر لگائے گئے، اور اس کو لگانے کے بعد وہاں پہ مقامی طور پر جو بچے بیمار پڑتے تھے، ضعیف حضرات بیمار پڑتے تھے، اس میں بہت زیادہ کمی آئی۔ مجلس اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ پورے شہر حیدرآباد میں سے 1500 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے تاکہ عوام کو، اور خاص طور سے غریب عوام کو، صاف پینے کا پانی ملے۔ اور یہ ملنا، صاف پانی ملنا میں ہندوستان کی عوام کا، حیدرآباد کی عوام کا ایک بنیادی حق ہے۔ صاف پانی فراہم کرنا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں
پانی کی بہت بڑی قلت ہے، پانی کا پریشر نہیں آتا، بعض وقت پانی نہیں آتا۔ اور ابھی بتا رہے تھے ہمارے ذمہ دار کہ مین روڈ سے جو پانی کی لائن جا رہی ہے اور جب اندر یہاں پر لینس میں آتی ہے پھر بائی لینس میں جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس انتخابات کے بعد واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ سے نمائندگی کر کے یہاں پر جو پینے کے پانی کا انتظام کس طریقے سے ہم صحیح کر سکتے، وہ تمام اقدامات مجلس اتحاد المسلمین ضرور کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلس اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شہر حیدرآباد کی بلدیہ میں GHMC میں 2450 ایسی جائیدادیں ہیں، پوسٹ ہیں، سینکشن پوسٹ ہیں، جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، اور مجلس وعدہ کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان پوسٹوں پر جلد سے جلد اس کو فل اپ کیا جائے گا، تاکہ شہر حیدرآباد میں جو پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں، چاہے مسلمان ہو یا بیکورڈ کلاس کے ہوں، ان کو ان کا کوٹا ملے گا، تو یقیناً یہ بھی ایک تھوڑا بہت ایک راحت ان نوجوانوں کو ملے گا جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی بے روزگار ہیں۔ ہم نے ایک اسسمنٹ کیا ہے کہ GHMC میں اور 2700 پوسٹ نکل سکتے، حکومت سے نمائندگی کر کے ان تمام پوسٹ کو لڑ کر اس کو بھی منظور لی جائے گی، تاکہ ایک تو GHMC صحیح طریقے سے چلے، ایڈمنسٹریٹو ڈسرپشن نہ ہو، بلکہ ایڈمنسٹریٹو میکانزم اور اس میں مضبوط ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو ایک روزگار کا موقع بھی ان کو ملے گا۔ مجلس اس بات کا بھی آپ سے اعلان کر رہی ہے کہ ہم شہر حیدرآباد میں اسٹریٹ لائٹ کا بہت بڑا پرابلم، بلدیہ میں فنڈ ہے مگر اس فنڈ کو استعمال نہیں کرتے، اس میں کافی غلطیاں ہیں۔ مجلس انشاءاللہ تعالی اس کو صحیح کرے گی اور اسٹریٹ لائٹ کا ایک بجٹ مختص کر کے ان تمام علاقوں میں، یعنی کوئی بھی ایسے پول پہ جہاں پہ لائٹ ہے وہاں پر لائٹ ہونی چاہیے، صرف شو کے لیے لائٹ کا پول نہیں لگنا چاہیے۔ یہ اور پھر آپ کا یہ جو شیخ پیٹ کا علاقہ ہے، یہ شہر حیدرآباد میں ایک ڈیولپنگ علاقہ ہے، یہاں پر ریزیڈینشل یا کمرشل کنسٹرکشن چلتا ہے، اور جو لوگ ان تمام چیزوں میں اس کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے وہ مجھ سے بہتر جانتے کہ کس طرح کرپشن ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا۔ تو مجلس ایک صاف اور شفاف ٹرانسپیرنٹ سسٹم کو ایوالو کرے گی، تاکہ کوشش پوری کریں گے، میکزیمم کریں گے کہ کرپشن کم ہو۔ ہندوستان میں اگر کوئی بولے گا کرپشن کم کر دوں گا تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا اس کو، مگر کرپشن ختم کرنا الگ بات ہے، کم کرنا الگ بات ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سسٹمک اگر ہم ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گے، ان تمام لیکیجز کو بند کریں گے، جو ایک پلان سبمٹ کیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کا، گھر کا، بلڈنگ کا، کمپلیکس کا، تو یقیناً اس میں بہت زیادہ کمی لا سکتے، اور صحیح طریقے سے بغیر کسی پولیٹیشین کو انوالو کرے، بغیر کسی مقامی لیڈر کو انوالو کرے کہ کارپوریٹر ہے ان کو پیسے دو، گلی کا لیڈر ہے اس کو پیسے دو، انہیں ہے اس کو پیسے دو، یعنی ہوتا اس میں کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مجلس ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جامع سسٹم ایوالو کرے گی، اور بہت سی چیزیں ان تمام چیزوں میں مجلس نے شامل کیا، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر حکومت کو پہلی مرتبہ یہ کام کرنا پڑا کہ جتنے آپ کے گھر میں لائٹ کے بل ہیں، جو 31 دسمبر 31 دسمبر تک اگر کسی گھر میں 100 یونٹ یا اس سے کم آپ کنزیوم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو جتنا اس کا بل ہے اور سرچارج ہے وہ مجلس کی نمائندگی پر معاف کر دیا گیا ہے، اور اگر سرچارج اگر 100 یونٹ سے زیادہ آپ کا استعمال ہے یا کنزمپشن ہے تو آپ کو صرف بل کا اماؤنٹ دینا ہے، سرچارج کا اماؤنٹ دینا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا راحت اور ان تمام لوگوں کے لیے ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا بل ہی معاف ہو جائے گا فروری سے، وہ آپ کو ٹیک کیئر کرنا پڑے گا، وہ آپ کو پیسے ادا کرنا پڑے گا۔ مگر 31 دسمبر 2015 تک جو کچھ ہوا وہ مجلس کے نمائندگی پر ہوا۔ غریب افراد کے لیے ہاؤسنگ کی سکیم ہے، حکومت تو اعلان کری کہ 2 بیڈروم ہاؤسنگ سکیم دیں گے، مگر لڑنا پڑتا، نمائندگی کرنا پڑے گا، اور مجلس انشاءاللہ تعالی حکومت سے نمائندگی کرے گی، حکومت سے اگر ضرورت پڑے گی تو احتجاج کرے گی، اور حقدار کو انشاءاللہ تعالی اس کا حق دلا کر رہے گی۔
آج شیخ پیٹ کے وارڈ سے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے امیدوار جناب فراز صاحب کو اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کام کریں۔ آج اس حلقے سے ہماری کامیابی ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے۔ اگر ہم پکارتے رہیں گے کہ میرا حصہ نہیں ملا، میرا حصہ نہیں ملا، تو میری بھائی یاد رکھیے کہ دنیا کسی بیوہ کی یا ایسا پکارنے والوں کی فریاد نہیں سنتی۔ آج ہمارے پاس ایک موقع ہے، ہم آگے بڑھ کر اس موقع کو، اس اپورچونٹی کو گریب کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹوں سے اپنے امیدوار کو کامیاب کر سکتے، کیونکہ یاد رکھیے یہ شہر میں ہماری ایک پہچان ہے، اس شہر میں ہماری ایک شناخت ہے، اس شہر میں جو تہذیب اور تمدن ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، اس شہر کے بانی ہم ہیں، اس شہر کا مستقبل ہم سے ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس شہر کے بلدیہ کے ایوان میں ہمارا حصہ موجود ہو، ہمارے نمائندے کامیاب ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ شیخ پیٹ سے ہم اپنے ووٹ سے اپنی جماعت کے امیدوار کو کامیاب کریں۔ دیگر علاقے جات ہیں، کوئی اور پارٹی وہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے، مگر جب اس شیخ پیٹ کے وارڈ میں 50% کے قریب اگر مسلم اقلیت رہتی ہے تو یقیناً یہ آپ کی سیٹ ہے، اور اس پر آپ کی کامیابی ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہم متحد ہو کر اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں گے، پولنگ پرسنٹیج کو اضافہ کریں گے۔ یقیناً یہاں پر پولنگ پرسنٹیج جتنا زیادہ ہونا ہے اتنا نہیں ہوا، مگر مجھے پوری امید ہے کہ آج جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے بزرگ اور تمام سوسائٹیز کے لوگ جمع ہوئے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ پہلے سے زیادہ آپ تمام لوگوں کا اس میں شرکت ہے، اس میں آپ لوگوں کا تعاون ہے، اور یقیناً یہ شرکت اور تعاون مجھے پورا یقین ہے کہ 2 تاریخ کے دن ایک بڑا پولنگ پرسنٹیج کا ریکارڈ ہم کریٹ کریں گے، ایک بڑا پولنگ پرسنٹیج یہاں پر ہوگا۔ اور نوجوانوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ایک ٹیم بنائیے، گروپ بنائیے، لوگوں کو ترغیب دیجیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے گھر والوں کا، والدین کا، رشتہ داروں کو لے کر جا کر ووٹ ڈالیے، تاکہ صبح کے اولین ساعتوں میں ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے پولنگ بوتھ کو اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آج اندازہ لگائیے کہ آپ کی کامیابی کو روکنے کے لیے، آپ کے بھائی کی کامیابی کو روکنے کے لیے، آپ کے بیٹے کی کامیابی کو روکنے کے لیے تیلگو دیشم اور بی جے پی نے یہاں سے اپنے امیدوار کو نہیں کھڑا کیا۔ 150 بلدی وارڈز میں 90 سیٹ اور 60 سیٹ پر ان کی مفاہمت ہوئی، مگر جب معاملہ آتا ہے کہ نہیں، اگر ایک مسلم اقلیت کامیاب ہو سکتا ہے تو تمام کے تمام ان کی فرقہ پرستی سامنے آ جاتی۔ ارے زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مل کے رہیں گے، فلاں رہیں گے، کیا کیا بولتے ہیں، مگر جب اصل اقتدار کا معاملہ آتا ہے، حصے داری کا معاملہ آتا ہے، یعنی پاور کا جب معاملہ آتا ہے، بولتے نہیں، ان کو پاور نہیں ملنا، ان کو پاور لیس کر دو، ان کو کمزور کر دو، اور ان کو عادت ڈالو ہمارے پیچھے چلنے کی۔ مجلس آپ سے کیا کر رہی ہے کہ ہم پیچھے کسی کے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم خود آگے چلیں گے، ہم خود اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم میں وہ قابلیت ہے، ہم میں وہ سوچ ہے، ہم میں وہ طاقت ہے کہ دنیا ہمارے پیچھے چلے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ میں ایک اعتماد پیدا کرنا پڑے گا، ایک کانفیڈنس آپ میں ہے، اس کو اور مضبوط کریے، آگے بڑھیے۔ یہ شیخ پیٹ کی بلدیہ کی سیٹ آپ کی ہے، اس سیٹ پر آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ یہ باہر سے غیر لوگ آ کر ہمارے گھروں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس علاقے جات کی جامع ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں سے مجلس کو کامیابی آپ دلائیں۔ یہ بی جے پی، تیلگو دیشم، کانگریس، ان کو چھوڑیے آپ، ان کا یہ بولتے نا کہ ایک دوا ہوتی ہے، ایک دوا کے نیچے لکھا ہوا رہتا مینوفیکچرنگ ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ، ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے، اب یہ دوا چلنے والی نہیں ہے، یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ مجلس کیا ہے؟ مجلس زندہ تلسمات ہے، فار ایور ہے، ہر مرض کی دوا ہے مجلس، ہر مرض کی دوا ہے مجلس، اور اس کے لیے ضروری ہے آپ کو کہ آپ شراکت داری سیاست میں اپنا حصہ لیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہمارا حصہ ہم کو پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، بلدیہ میں، پنچایت میں، ضلع پریشد میں نہیں ملے گا،
ہم تمام کام نہیں کر سکتے، ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی ایوان ہے جہاں پر ہمارے تعلق سے قوانین بنتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا بجٹ بنتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پر سوچئے۔ یہ آخری جلسہ ہوگا شاید شیخ پیٹ میں، اس کے بعد ہوگا، مگر میرے لیے تو آخری جلسہ ہے۔ میں اس امید پر یہاں سے جا رہا ہوں کہ آئندہ جب جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہوگا کہ آپ اپنے ووٹوں سے اپنے امیدواروں کو کامیاب کریں گے۔ یہ نوجوان کو کامیاب کریے، اس میں جذبہ ہے کام کرنے کا، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کارپوریٹرز کو اس طرح کی گندی حرکت کرنے نہیں دیں گے، بلکہ میں نے ایک سسٹم بنایا ہوں کہ مہینے میں 2 مرتبہ ان کو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کے سامنے اپنی ماہانہ ایکٹیویٹیز کی رپورٹ دینا پڑے گا، اور مقامی طور پر وہاں کے صدر معتمد کی سائن کرا کر کے ہاں یہ مہینے میں اتنے مرتبہ یہاں پر آئے تھے، یہ کام انہوں ٹیک اپ کیے، اور یہ تمام چیزیں ہم پورا ان پر کنٹرول رکھیں گے، ان پر واچ رکھیں گے، کیونکہ جب عوام نکل کر اپنا ووٹ ڈالتی ہے وہ خود ایک معنوں میں بھروسہ کر کر اس پارٹی پر ووٹ ڈال رہی ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے دعوت گزارش ہے کہ 2 فروری کے دن 40-45 منٹ نکالیے، دن میں 24 گھنٹے میں آپ 45 منٹ نکالیے۔ دیکھیے میں آپ سے صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر جگہ جا کر مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ مجلس کے یہ لوگ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل کی ترجمانی، آپ کے جذبات کی ترجمانی ایوان اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں ہو، یا پھر روڈ پر ہو، یا پھر بیانات پہ ہو، اگر کوئی کوشش کرتا ہے آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے تو مجلس اتحاد المسلمین ہی ہے، کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ یہ سیکولرزم کی بات کرتے 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 ہم کو تباہ و برباد کر دیے، مگر جو سیکولرزم کا درس دے رہے تھے وہ خود ترقی کیے، مگر مسلم اقلیت اور دلت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری آپ تمام لوگوں سے دعوت گزارش ہے کہ آج 2 فروری کے دن ایک ووٹ کا استعمال کریے، بلکہ آنے والے دنوں میں آپ ترغیب دیجئے ایک دوسرے کو، چاہے وہ جس طریقے سے ہو، مگر ایک ماحول اس طرح کا بن جائے کہ اب کے بار شیخ پیٹ پر مجلس کا قبضہ ہونا چاہیے اور یہاں سے اپنے امیدوار کو کامیاب کرنا چاہیے۔ میں خاص طور سے اس علاقے کے، اس وارڈ کے، اس بستی کے، اس محلے کے ذمہ داروں سے التجا اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سرپرستی کریے، آپ رہبری کریے، آپ گائیڈ کریے، اور یقیناً آپ کی سرپرستی اور رہبری سے ہی ہم کو کامیابی ملے گی۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے جوش اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر 2 تاریخ کے دن پولنگ کا استعمال کریں، لوگوں کو لے کر جائیں، خالی وقت خراب مت کریے۔ صرف 45 منٹ لگتے ہیں آپ کو، اپنے گھر سے نکل کر پولنگ بوتھ کو جا کر اپنا ووٹ ڈال کر آپ آ جائیے، یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم کو اپنا حصہ لینا ہے، ہم کو اپنا حصہ بتانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ 2 فروری کے دن ہم اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر یہاں سے اپنی جماعت کے اپنے امیدوار کو کامیاب کریں گے۔ شکریہ، خدا۔